الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا فی دنیاکم من اسفلکم وانظروا فی اخراکم من اعلاکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی مختصر دی ہے، کتنی گزر گئی پتہ ہے، کتنی گزارنا ہے خبر نہیں، اور اللہ جل شانہ نے کامیاب ہونے کے لیے دنیا کے اندر ہمیں ایمان اور دین دیا۔ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ آج ہم مسلمان بھی دنیا والوں کی باتوں میں آ کر کامیابی اس کو سمجھنے لگے کہ کسی کے پاس اپنا بڑا بنگلہ ہو اور اس کے باہر اچھی گاڑی کھڑی ہو، 2-3 نوکر چاکر ہو، موبائل میں بینک بیلنس ہو اور جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہو، سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہوں عورتوں کو، اور جہاں جائیں وہاں عورتیں استقبال کریں، ان کا نام سن کے ایک نہیں انیک جمع ہو جائیں اور اتنی بھیڑ لگ جائے کہ ان کی ملاقات کو آدمی ترس جائے۔ اور لوگوں نے، مردوں نے ایسا سوچ لیا کہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپرٹی ہو جائے، ہماری بات سب سنیں، اور ہمارے پاس جو ہے اپنی گاڑی اور اپنا بنگلہ اور اپنی ایسا جو اسٹیٹس ہو، ایسا روڈ پڑتا ہو جہاں سے گزرے لوگ سلام کرتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس کامیابی کو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا، وہ کامیابی یہ تھی کہ دنیا کے کسی بھی کام سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا کام ایسا ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دنیا کو سمجھ میں آ جائے، جہالت ختم ہو جائے اور سنت آ جائے۔ صحابہ نے، صحابیات نے دین اس کو سمجھا تھا، کامیابی اس کو سمجھا تھا، اور دنیا کی زندگی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے، نافرمان اور انکار کرنے والوں کے لیے جنت ہے، یہاں ہر مانگی ہوئی اور ہر سوچی ہوئی مراد انہی کی پوری ہوگی جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایمان والوں کی ہر چیز، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جنت میں وہ نعمتیں ملے گی جس سے آنکھ ٹھنڈی ہوگی اور دل جو ہے جی بھر جائے گا۔ اس لیے ہمیں تو اللہ نے دین کی محنت کے لیے اور مکمل دین جو صحابہ کو ایسا کامیاب کر کے گیا کہ 650 سال تک جو انسان ایک دوسرے کو مارنے، ختم کرنے، یہاں تک کہ جانوروں پہ ظلم کرنے اور راستہ چلنے والوں کا مال چھیننے میں فخر محسوس کرتے تھے، 650 سال کی گمراہی صرف 23 سال کی محنت میں ختم ہو گئی۔ ظلم و ستم، بدامنی، چوری، ڈکیتی، ساری چیزیں، ساری برائیاں ختم ہو گئی، اور کیا آ گیا کہ امن امان ایسا آیا، آدمی باہر چیز چھوڑ دیتا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، آدمی سفر میں چلا جاتا ہے، اس کے مال کو، عزت کو کوئی خطرہ نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ رات کے اندھیرے میں بھی کوئی گناہ کر لے یا جھوٹ بول لے یا کسی کی غیبت کر لے۔ اگر کوئی امیر کسی غریب کو ستاتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میں نے معافی نہیں مانگی اور میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ یعنی اللہ کا دین ایسا زندگیوں میں آیا کہ 650 سال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا،
اس کے بعد 650 سال تقریباً گزرے کہ جس میں کوئی نبی نہیں تھا. دنیا انسانوں سے جانور بن چکی تھی، جانوروں سے بھی بدتر. لیکن یہی دین جو آج اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اسی دین نے ان کو انسان بنایا. لیکن ایک شرط تھی، جو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 2 چیزیں تھیں. پہلی چیز، کروں گا وہ جو اللہ کا حکم ہے، اور کروں گا ایسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کروں گا وہ جو اللہ کا حکم ہے، کروں گا ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. یعنی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، جو بھی کام کرنا ہے کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے کریں گے تو قبول، ورنہ نماز بھی قبول نہیں. منافقین نماز پڑھتے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کی نماز قبول نہیں. مال خرچ کرتے تھے، اللہ نے کہا ان کے مال سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے راستے میں جماعتوں میں ساتھ میں نکلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ساتھ میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو جھگڑے فسادی ڈھونڈتے رہیں گے، ان کا کام ہی ہے لوگوں کو پریشان کرنا. تو جو کلمہ پڑھتا تھا نا، جہالت دور کب ہوئی، بے دینی ختم کب ہوئی؟ ختم تب ہوئی جب جو ایمان میں آیا، مسلمان ہوا. اس کی 2 نیت تھی، وہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، اور ویسے کروں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے. ہم اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا کون سا طریقہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی مرضی اور ان کا منشا، ان کی نیت ایسی مضبوط تھی کہ صحابی کو اپنی ماں کہہ رہی ہے اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے گا تو میں خودکشی کر لوں گی، جان دے دوں گی، اور پھر تو بدنام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ماں کا قاتل ہے. اب دیکھو، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور ایک طرف ماں ہے. اب ہم ہوتے کیا کرتے؟ تھوڑی سی گھر کے اندر کام کاج ادھر ادھر کا، کوئی مہمان وغیرہ بھی آ گئے، کوئی اچانک کام پڑ گیا نا، تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی. اگر ذرا سا شادی بیاہ آیا تو ہمارا پردہ سائٹ میں. اگر کوئی ہماری جان پہچان والے آ گئی تو ہمارا سارا ادب و احترام، ذکر، تلاوت، وظائف سارے ختم. اب وہ صحابی ہیں، ایک طرف ماں ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ماں باپ کا ادب کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن ساری باتیں ایک طرف، اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹکرا جاوے تو ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑ دو. کیا کیا؟ ماں سے کہہ رہا ہے، اب ماں جو ہے کھانا نہیں کھا رہی، ہڑتال پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال، نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، تجھے بدنام کروں گی، دنیا کہے گی ماں کا قاتل، ماں کو مار ڈالا. ایک طرف اللہ کا دین اور ایک طرف سماج، ایک طرف دنیا اور ایک طرف دنیا کی عزت. لکھا ہے واقعات میں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے کہا امی جان آپ تو ایک ماں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نہیں 100 مائیں تمہارے جیسی اگر مر جائیں تب بھی میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آزر باپ ہیں، لیکن باپ کی بات ابراہیم علیہ السلام نہیں مان رہے. ہم کیا کہیں گے؟ باپ کی نہیں سنتا. اسلام میں حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، باپ تو جنت کا دروازہ ہے، باپ کا نافرمان ہوا تو جہنم میں گیا. نافرمان کب؟ ایک طرف دین ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور ایک طرف ماں باپ کا حکم ہو، تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سنی جائے گی، ماں باپ کے نہیں سنی جائے گی. یہ ہے دین، اسے دین کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات کے سامنے تو کسی اور نبی کی بات کو مان لینا یہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عالم تھے، تورات کے عالم تھے.
موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اونٹ جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے، اونٹ کی چربی وغیرہ کچھ چیزیں حرام تھی، منع تھی، ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی اونٹ کھانے کی۔ عبدالسلام، مولانا عبدالسلام توریت کے عالم، وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے جی میں من میں سوچ رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بہت سی مرتبہ میں تو خالی فرض پڑھوں بس بہت ہو گیا، میں تو خالی یہ ایک سنت ہو جاوے، ایک دعا یاد ہو گئی بہت کافی ہے۔ یہ تو دوسرے نبی کی بات ماننے جا رہے ہیں، کسی جہالت کی رسم نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں سوچ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کھانے کی اجازت ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، 8ویں پارے میں ہے نا، اونٹ کی دونوں قسمیں حلال ہے، نر بھی مادہ بھی، اونٹ بھی اونٹنی بھی۔ تو میں ایسا کروں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں تو موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہے ان کی شریعت پہ بھی عمل ہو جاوے اور محمد رسول اللہ کی شریعت پہ بھی عمل ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 پارہ 9 رکوع اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، وہ دین پورا اپنی زندگی میں اپناؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اپنی مرضی کا کسی اور نبی کا طریقہ بھی قبول نہیں۔ تو یہ دین اور ہماری کامیابی یہ نہیں ہے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 72 شہید ہو گئے لیکن شہادت بھی کامیابی تھی، گھر لوٹ گئے کامیابی تھی، وطن چھوٹ گیا کامیابی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، پیاس سے جان دے دی کامیابی تھی، ادھر حکومت ملی، پیسہ ملا، کرسی ملی، سماج میں بہت بڑا جشن منایا گیا، لیکن ناکامی، بربادی، جہنم، لعنت، پھٹکار، اللہ کی طرف سے رسوائی مقدر۔ کہ کامیابی اس دین میں ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اور مکاتب و مدارس کے ذریعے سے علماء کرام اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جو دلوں کی صفائی کے ساتھ اور اپنی ذات سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جو دین اللہ نے دیا ہے نا، اس دین میں کامیابی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ہر نبی جب بھی دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا اس کو ماننے والے ہمیشہ غریب تھے۔ کون تھے؟ غریب تھے۔ اسی لیے سماج کو اور اس قوموں کو دھوکہ لگتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی نا تو غریب لوگ تھے، حضرت بلال حبشی باہر کے آئے ہوئے، سلمان فارسی غلام بن کے آئے ہوئے، حضرت عمار اور یاسر یتیم بچے، اس طرح سے جو اسلام میں آ رہے تھے اکثریت غریبوں کی تھی۔ تو قریش مکہ کو ایک دھوکہ لگا، ایک وہم ہو گیا، اس وہم کو قرآن نے سنایا ہے۔ وہ کہنے لگے اپنی میٹنگ کی، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور چل پڑے ہیں، چلو اللہ کے رسول کی مانو، سماج کو چھوڑو، طریقوں کو چھوڑو، جہالت کی ریت رواج کو چھوڑو، سماج کیا کرے گی؟ تو سماج جمع ہوئی، سماج نے کیا کہا پتہ؟ وہ جملہ عجیب ہے قرآن میں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان پہ 2 چیزیں بند کرو، کھانا اور خرچی۔ ان کو کھانا مت کھلاؤ اور خرچی مت دو، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ غریب بن کے بھوکے مر کے واپس آ جائیں گے سماج میں۔ یہ سماج کی سوچ تھی اور قیامت تک یہی سماجوں کی سوچ رہنے والی۔ تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ ڈیسیجن کیا لیا، فیصلہ کیا کیا؟ ان کا بائیکاٹ کر دو۔ فیصلہ کیا کیا؟ بائیکاٹ کر دو، تو کھانا بھی ختم اور خرچی بھی ختم، تو بھوکے مر کے کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا تو واپس آ جائیں گے اپنے مذہب میں، جہالت میں آ جائیں گے واپس۔ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے نا، درختوں کے پتے چبائے، مائیں پریشان رہی، اپنے بچوں کے لیے روئی، چکر آئے، گری، بے ہوش ہوئی، کوئی بات کرنے والا نہیں، سارے انسانیت نے تعلقات توڑ لیے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے، لیکن دین پر جمے رہے کہ کریں گے وہ جو اللہ کا حکم ہے، کریں گے ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ باطل طاقتیں ٹوٹ گئی، ان کی اکڑ ختم ہو گئی،
ان کی جو غرور تھا نا پیسے کا اور سماج کے سرداری کے نشے کا، وہ چکنا چور ہو گیا۔ کس کے سامنے؟ دین کے سامنے۔ دین پہ کچھ دن حالات آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کام چلایا ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، دین کے ماننے والے ہر زمانے میں غریب رہے ہیں، مدھیم لوگ جو ہیں دین کے اوپر چلنے والے رہے ہیں، وہ لوگ رہے ہیں جن کی سماج میں سنی نہیں جاتی۔ قرب قیامت میں جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا، تو دین پر قائم رہنے والے بھی غریب گھرانے ہوں گے، وہ ہوں گے جن کے پاس نہ مال ہوگا، نہ بنگلہ ہوگا، نہ دنیا کے اندر شان شوکت ہوگی، نہ شہرت ہوگی۔ ایسے لوگ دین پر آخری زمانے میں بھی چلے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جب پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے کام کو اور دین کو پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر جب دین کا کام کھولا ہے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، حضرت جی کے ساتھ چلنے والے دہلی کے رہنے والے مالدار نہیں تھے، آفیسر نہیں تھے، اس زمانے کے بنگلوں والے، گاڑیوں والے نہیں تھے، بلکہ میواتی مزدور تھے۔ کون تھے؟ میواتی مزدور تھے۔ حضرت جی اپنی زمین بیچ دیتے، ایک ٹکڑا بیچا، اس کے پیسے لا کر اپنے پاس رکھ دیے، بازار میں نکلتے، مزدوروں کو پکڑتے، کتنی دہاڑی ملتی ہے، روزانہ مزدوری کتنی ملتی ہے؟ بولے اتنی ملتی ہے، چل میرے ساتھ، شام کو تجھے مزدوری دوں گا، چل تھوڑا کلمہ سیکھ لے، نماز سیکھ لے، اللہ رسول کو پہچان لے، کامیاب ہو جائے گا۔ کہ دنیا میں وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے گا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہمارے اندر باقی رکھے اور اس سے خوشی ہو دل میں، تو یہ کامیابی کی دو نشانی ہیں۔ کون کون سی نشانی؟ حدیث پاک میں آیا مومن کی نشانی یہ ہے اللہ اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو نیک عمل کر کے خوشی ہو، نیک عمل کرنے سے اسے نفرت نہ ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں، مسئلے بتاتے رہتے ہیں، یہ بار بار کیا قرآن سناتے رہتے ہیں، بار بار شریعت۔ نفرت ہوئی تو یہ ایمان کی نہیں، منافق کی نشانی ہے۔ تو کہا پہلی کامیابی کی نشانی نیک عمل کی توفیق ہو اور پھر نیک عمل کرنے پر خوشی ہو۔ پھر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ان میواتیوں کو لاتے، ان کو مزدوری دیتے، ساتھ میں بٹھا کے دین سکھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت کو بھی جب پورے عالم میں دین پہنچانے کے لیے کھولا ہے تو غریبوں سے کھولا ہے، مزدوروں سے کھولا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت کے لیے قبول کیا ہے اور ہمیں ایک نصیحت کی گئی۔ کون سی نصیحت؟ میں نے حدیث پاک پڑھی، فرمایا کہ اعمال کے معاملے میں صحابہ کی سنت ہے، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، دعا مانگنا ہو، اخلاق ہو، خدمت ہو، رات کا جاگنا ہو، اللہ کے سامنے رونا ہو، یا اعمال کی پابندی کرنا ہو، وظائف کا اہتمام کرنا ہو، کھانے پینے میں حلال چیز کا اہتمام کرنا ہو، سادگی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہو، تو ہم سے جو زیادہ کر رہے ہیں، ہم سے جو زیادہ کر رہے ہیں ان کو دیکھو، اور دنیا کی چیزوں میں ہم سے جو کم درجے والے ہیں ان کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ شکر کی بھی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ صبری بھی عطا کرے گا۔ ہم دنیا میں کسی کے دیکھیں گے سونے چاندی کے ایسے ایسے زیور، ایسی ایسی گاڑی، ایسا ایسا بنگلہ، ایسے ایسے اس کے فرنیچر، ایسی ایسی اس کی الماریاں، ایسے مکان، اور پتہ نہیں ایسا اس کا پورا بنا ہوا سسٹم، تو کہا کہ جنت کو بھول جائیں گے، جنت کی طلب کو بھول جائیں گے، صحابہ کی زندگی کو بھول جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانوں کے رہن سہن کو بھول جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ کہ ہمیں تو محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں تو جنت کی طلب میں لگنا ہے، ہمیں تو صحابہ کرام کے گھرانے کو، ان کی پاکیزگی، ان کی عبادت وہ پڑھنا ہے تعلیم میں، سیرت میں، اور اس کو اپنی عمل کی نیت سے سننا ہے۔ یہاں تھے تو ہمارا یہ کام تھا، جہاں کمباریا جا رہے ہیں وہاں ہمارا یہ کام ہے۔ ہم تو صحابہ کی زندگی دیکھیں گے اپنے سامنے اور صحابہ کی زندگی کی ترغیب دیں گے، ان کی سادگی، ان کی پاکیزگی، ان کا رات کو جاگنا، تہجد کا پڑھنا، امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے رونا، سنتوں کا شوق اور ان کو سیکھنے کی محنت کرنا۔ کہ یہ محنت اسی لیے ملی ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کو راضی کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے آج تک ہماری زندگی میں نہیں آئے نا ان کو اپنائیں، تو پھر اللہ کامیابی دے گا، پھر ہمیں عمل کر کے خوشی ہوگی،
پھر ہمیں وہ عمل کرنے سے مزہ آئے گا، پھر دعا مانگنے میں لطف آئے گا، پھر سجدہ کر کے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا، پھر اللہ سے مناجات کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وقت زیادہ نہیں لگے، ہمیں جو ہے بہت زیادہ وقت لگ جائے تو تھکان نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہیں، جہاں جائیں اللہ کے راستے میں ہے تو، گھر پر مقام پر ہوں گے تو اللہ کا حکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا عمل، صحابیات کی زندگی اور ان کا اللہ کے دین پر قائم رہنا، یہ ہمارا مقصد ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، بہت وقت گزر گیا، 1-2 دن باقی بچے ہیں، ہم آج نیت کر لیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اور یہی ہماری زندگی کا جو ہے رات دن سوچنا ہو، اسی کی دعائیں ہو، اسی کی فکریں ہو۔ دنیا کی چیزوں میں ہم یہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں چھت دی ہے نا، باہر نکلتے روڈ کی سائٹوں میں لوگ کس حال میں پڑے ہوتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، کیا حال ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ نے ایسے دکھ میں بھی انہیں ایمان نہیں دیا، ایمان والی محنت نہیں دی۔ ہمارے پاس ہمارے بچے مکاتب میں جاتے، علم سیکھ کر آتے، ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دلوں کی صفائی اور دلوں کی تزکیے کا موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ مکمل دین آئے گا تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اس لیے آج سے ہم عزم کر لیں، جو آج تک ہوا سو ہوا، جو آج تک ہم سے کمی کوتاہی اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کامیاب تو وہی ہوگا جس کی زندگی میں دین ہوگا۔ اللہ نے کامیابی دنیا کی چیزوں میں رکھی نہیں، بلکہ ابھی تو دنیا کچھ اللہ نے کافروں کو، نہ ماننے والوں کو دی بھی نہیں ہے۔ اللہ اتنی دے گا، اللہ اتنی دیتا کہ ان کے بنگلے پہ چڑھنے کی سیڑھیاں وہ سونے کی ہوتی، ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، لیکن ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے لالچ میں آ کے کہیں اپنی جو ہے نا ساری عبادات کو چھوڑ کے اس کی پلاننگ کے پیچھے لگ گئے تو جنت سے محروم نہ ہو جائیں اور کہیں اپنے دین میں کمزوری پیدا نہ کر لیں۔ اس لیے ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دین کی محنت دی ہے اور کفاروں کو بہت سی نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ اس لیے جس گاؤں میں جا رہے ہیں وہاں جا کر ہماری نیت یہ ہو، پوری زندگی جو باقی اللہ نے دی ہے اس میں بھی نیت یہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے ہر حکم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایسے پورا کریں گے، علماء سے پوچھ کر، علم کی روشنی میں، جاہلوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں، علم کی روشنی میں جو عمل ہمیں صحیح طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، بناتے بناتے سیکھتے دین پر چلنے کی نیت سے، مکمل دین زندہ کرنے کی نیت سے اگر ہم چلتے رہے کوشش کرتے مر گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا جنہوں نے مکمل دین پہ عمل کیا ہے۔ ایک مثال دے کر بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنگال میں لوگ ایمان چھوڑ کر کفر میں جا رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، اس وقت تشکیل کی زندگی لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ ایک میواتی نوجوان اٹھا، اس نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں زندگی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو زندگی لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہمیشہ جماعت میں رہے گا، نہیں، جیسا مشورے سے تقاضے پہ بھیجا جائے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناتا رہے، اس کا نام ہے زندگی لگانا۔ اس نے نیت کر لی، بات ختم ہونے کے بعد حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاس کی مسجد میں ایک جماعت رکی ہے، ان کے ساتھ قیام کر لو، فجر بعد آپ کا مشورہ ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے، وہاں رات میں قیام کیا، اور صبح کو جب حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں بیٹھے تو پوچھا کہ وہ ساتھی کہاں ہے میواتی؟ 2 ساتھی کو یا ایک ساتھی کو بھیجا بلانے کے لیے۔ جب وہ ساتھی وہاں بلانے کے لیے مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا وہ ساتھی تو تہجد کے وقت میں انتقال کر گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، لیکن نیت تو تھی نا۔ تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے زندگی لگانے کی، پورا مال لگانے کی نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پورا مال اور پوری زندگی لگانے کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہم بھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے مکمل دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور اب انشاءاللہ اخلاص سے کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب دین کی العالمین۔ بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔